اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں۔ اس نماز کو مومنین نے خصوصی طور پر منگل والے دن، ٹیوزڈے والے دن بعد نماز مغربین پڑھنا ہے۔ شب بدھ یعنی منگل والے دن آپ نے بعد نماز مغربین اس نماز صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اچھا، کچھ مومنین اس نماز کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کا تفصیلی اور مکمل طریقہ بہت کم مومنین کو معلوم ہے، اسی لیے مومنین اس نماز کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ پاتے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس نماز کا بالکل مکمل اور تفصیلی طریقہ بتائیں گے، اور اگر کوئی مومن یا مومنہ 7 ٹیوزڈے 7 منگل لگاتار اس نماز کو بعد نماز مغربین پڑھے گا تو زمانے کے امام کے حق کے صدقے میں جو اس کے نصیب و مقدر میں بھی نہیں ہوگا وہ اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا، خصوصی طور پر وہ والدین جو بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی کی وجہ سے پریشان حال ہیں، رشتے نہیں آتے یا رشتے آتے اور بات نہیں بن پاتی، یا کوئی بہت بیمار ہے اور اسے کسی بھی چیز سے شفا یابی نصیب نہیں ہو رہی ہے، یا آپ کے مال و دولت میں برکت نہیں ہے، ابھی پیسے آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، آپ شدید مالی تنگ دستی و بدحالی کا شکار ہیں، تو مومنین 7 منگل 7 ٹیوزڈے بعد مغربین اس نماز صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو لازماً پڑھیں۔ اور آج کیونکہ ماہ شعبان معظم کا پہلا منگل ہے، فرسٹ ٹیوزڈے آف ماہ شعبان معظم ہے، اور یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو آمد صاحب العصر والزمان کا مہینہ ہے، تو آج تو مومنین کسی بھی صورت اس نماز صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے غافل نہ رہیں۔ زمانے کے امام کی آپ اس نماز کو پڑھیں اور دیکھیں خداوند متعال کس طرح سے آپ کو آپ کی جاگتی آنکھوں سے معجزات کو دکھائے گا، کس طرح سے آپ کی بگڑی بنے گی اور کس طرح سے آپ کے مسائل آپ کی زندگی سے دور ہوں گے۔ اب مومنین نے کرنا یہ ہے کہ اس نماز کا تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ مومنین نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے منگل والے دن بعد نماز مغربین۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی دونوں رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ الحمد میں جب آپ اس آیت پر آئیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ الحمد میں جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئیں تو آپ نے 100 ٹائمز ایک تسبیح 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے دونوں رکعت میں۔ پھر جب آپ حالت رکوع میں آئیں تو رکوع میں آپ نے ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدی اس ذکر کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ حالت سجدہ میں بھی جو ذکر سجدہ ہے سبحان ربی العلی و بحمدی، اس ذکر سجدہ کو بھی آپ نے دونوں سجدوں میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ذکر سجدہ کو بھی 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ذکر رکوع کو بھی آپ نے 7 ٹائمز ہی پڑھنا ہے۔ اچھا، اب نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پورے اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھنے کے بعد پیشانی کو سجدہ گاہ پر رکھ کر ایک تسبیح 100 ٹائم 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج کر اس کا ہدیہ زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ دعائے عہد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعائے عہد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دعائے فرج الہی عظم البلا،
اس دعائے فرض کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند متعال کو حق صاحب العصر والزمان کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مسائل کے خاتمے، رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال زمانے کے امام کی اس جلالی و مجرب ترین نماز کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر حاجت و دعا کو قبول و مقبول کر دے گا، اور آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔